الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم. حضرات محترم، جب فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندر مصر سے چلے جائیں. بنی اسرائیلی جب کنعان کو چھوڑ کر مصر میں آئے تھے تو اس وقت ان کی تعداد 72 تھی، 72 افراد تھی. اب 400 سال میں ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے کلزم کے کنارے پہ پہنچے. بحر کلزم کے کنارے پہ پہنچے تو فرعون کو پتہ چلا. فرعون نے بھی 15 لاکھ کا لشکر لیا اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑا. بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ آگے پانی ہے پیچھے فرعون ہے، سائڈوں پہ پہاڑ ہیں، بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے، سائڈوں پہ پہاڑ ہے، تو کہا انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے مارے گئے، اب نہیں بچتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں پکڑے گئے. سبحان اللہ، دیکھو نبی کا ایمان، بنی اسرائیل کا ایمان دیکھو، پکڑے گئے مارے گئے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں مارے گئے. ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے رستہ دے گا، میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور کی اللہ کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ پانی پہ 12 لاٹھیاں مارنا تیرا کام ہے اور پانی کے اندر 12 خشک رستے بنا دینا میں اللہ کا کام ہے. اللہ بھائی جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ، اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل ہے، ذرہ برابر بھی مشکل، اللہ جو چاہے. ہمارے لیے مشکلیں، نبیوں کے لیے مشکلیں، ولیوں کے لیے، سب کے لیے مشکل، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بلکہ اللہ مشکل کشا ہے، مشکلیں آسان فرماتا ہے. اللہ پاک بغیر لاٹھی مارنے کی پانی میں رستے بنا سکتے تھے. یہاں یہ بتلایا کہ جو آدمی کے پاس ذرائع اسباب ہو نا، وہ بروئے کار لانے چاہیے. باقی پھر جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. بنی اسرائیل ان رستوں میں سے پانی پار کر کے سارے کا سارا دوسرے کنارے پہنچ گئے. اب فرعونی آئے، دیکھا کہ رستے بنے ہوئے ہیں پانی میں.
کھڑے ہو گئے. جبریل علیہ السلام گھوڑی پہ بیٹھ کے نا فرعونی گھوڑوں کے پاس سے گزر کے پانی میں داخل ہو گئے. جب گھوڑوں نے گھوڑی کو دیکھا وہ سارے گھوڑے گھوڑی کے پیچھے سب پانی میں. جب فرعون آئے تو سارے کے سارے فرعونی سب پانی کے اندر آ گئے. جب سینٹر میں آ گئے سارے کے سارے اللہ پاک نے فرمایا پانی اب مل جا، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو. اللہ کے حکم سے پانی میں رستے بنے اور اللہ کے حکم سے پانی ہو گیا. سب فرعونی پانی کے اندر ڈوب مرے، غرق ہو گئے. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر. سبحان اللہ، پار کیا ہم نے. عیدہ بنانا اب کس نے پار کیا؟ ہم نے اللہ پاک فرما رہے ہم نے پار کیا. اس کو کیا بنی اسرائیل کو. کس سے؟ دریا سے پار کیا. بنی اسرائیلی خود نہیں پار ہوئے، زندہ نبی موجود ہے، موسیٰ زندہ نبی، ہارون علیہ السلام دونوں نبی موجود ہیں. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے بنی اسرائیل کو کس نے پار کیا؟ ہم نے. موسیٰ نے پار نہیں کیا پانی سے، ہارون علیہ السلام نے پار نہیں کیا. دو نبی موجود ہیں، زندہ نبی موجود ہے. اللہ پاک کیا فرما رہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کس سے پار کیا؟ دریا سے پار کیا. ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ اللہ پاک فرما رہے بنی اسرائیل کو ہم نے لگایا ہے، موسیٰ نے نہیں لگایا. سبحان اللہ، ہارون نبی نے نہیں لگایا، خود نہیں لگے، بلکہ ہم نے پار کیا. ایک کنارے سے دوسرے کنارے ہم نے لگایا. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. اندازہ لگائیں اب قرآن کیا کہہ رہا ہے. نبی موجود ہیں، بنی اسرائیلی مومن مسلمان موجود ہیں، ہم نے پار لگایا، ان کو پانی میں سے ہم نے نکالا، ہم نے پار کیا. تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. باغ پٹنتے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا، بھاول حق بیڑا تک معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. پہنچ ساحل پہ سب کے سفینے گئے، بختہ والے ہزارہ مدینے گئے. میرے بختہ کی کشتی بھی نام خدا پار کر دے تم، گما دے مجدار تم. یہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ پہنچ ساحل پہ سب کے سفینے گئے، بختہ والے ہزارہ مدینے گئے. میرے بختہ کی کشتی بھی نام خدا پار کر دے، گما دے تم مجدار تم. یہ نبی کو کہہ رہے ہیں، اللہ کو نہیں کہہ رہے. تو اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو نبیوں نے پار نہیں کیا پانی سے، خود نہیں، بلکہ پانی سے پار کس نے کیا؟ ہم نے کیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ. بس پیچھے لگا ان کے، یعنی بنی اسرائیل کے فرعون اور اس کا لشکر. بغیم وادوا، ظلم کرنے کی غرض سے اور زیادتی کی غرض سے. ہوں انہوں نے چھڑے ہی نہیں. ایسی فرعون نے کہا اب ان کو چھوڑ رہی نا ہم نے بنی اسرائیل کو. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک جب پا لیا اس کو غرق نہیں، یعنی جب غرق ہونے لگا پانی میں، فرعون ڈوبنے لگا، تو پھر کیا ہوا؟ قال، کہا اس نے فرعون نے، آمنت، ایمان لایا ہوں میں کہ انہ لا الہ الا الذی، بے شک نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جس پہ ایمان لائے بھی بنی اسرائیل، وہی الہ ہے اور اسی پہ میں ایمان لایا ہوں. انا من المسلمین، اور میں مسلمانوں سے. 3 جملے کہے فرعون نے کہ میں ایمان لے آیا ہوں اس پہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور لا الہ الا اللہ بھی کہا، اور کیا کہا؟ میں مسلمان ہوں. یہ 3 جملے اس لیے بولے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، میں قبول ہو جاؤں اللہ کے دربار میں. کہتے ہیں کہ جب یہ جملے بول رہا تھا ڈوبتے ڈوبتے، تو جبریل علیہ السلام نے سمندر میں سے گارا نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا کہ اگر اسی طرح کرتا رہا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. اگر اللہ کی رحمت کو جوش ہوگا پھر بچ جائے گا، یہ بچ گیا پھر یہ فساد کرے گا، پھر کفر کا جھنڈا بلند کرے گا. تو اس لیے اس کو مرنا ہی بہتر ہے. تو جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ اس کے پاس زندگی میں آگے یہ پوچھا تھا فرعون کے پاس کہ فرعون
اگر کوئی غلام اپنے آقا کی بغاوت کر کے آقا بن جائے تو اس کا کیا علاج ہے کہ اس کو سمندر میں ڈبونا چاہیے. فرعون نے کہا، جبریل علیہ السلام نے فرعون کے پاس آگے پوچھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی بغاوت کر کے آپ ہی آقا بن جائے تو اس کا علاج یہ ان کو سمندر میں ڈبویا جائے. تو یہ تحریر ہے جبریل علیہ السلام فرعون کی لکھی ہوئی، فرعون کو ڈوبتے وقت دکھائی جبریل علیہ السلام کی تیری تحریر ہے، اور اپنے کہنے کے مطابق جو تم نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی غلام آقا بن کے آقا بغاوت کرے تو کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں، تو سچے رب کی بغاوت کر بلکہ بغاوت کر کے آپ ہی رب بن گیا تھا، تو اسے تو اپنے کہنے کے مطابق پانی میں ڈوب رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا حال آنا فرعون اب ایمان لاتا ہے. یہ تو ایمان کا وقت نہیں ہے، ایمان کا وقت تو گزر گیا، یہ تو موت کا وقت ہے. تو موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. وقت عصیت قبل، تحقیق نافرمانی کی ہے تم نے اس سے پہلے. وکنتا من المفسد، تو فسادیوں میں سے ایک فسادی تھا، تو گنڈوں میں سے گنڈا تھا. اب ایمان لاتا ہے، اب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. الیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن بچا لیں گے ہم تیرے بدن کو. لتکون لمن خلفک، تاکہ ہو جائے تو واسطے اس کے جو تیرے پیچھے ہے ایک نشانی، ہماری قدرت کی ایک نشانی، دلیل بنے تیرا وجود کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. پھر اس کا حشر کیا کیا اللہ پاک نے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اطلاع دی کہ اللہ نے تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کر دیا ہے. بنی اسرائیل اتنے سہنے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے اس سے فرعون سے، یقین نہ آیا کہ ہمارا دشمن ہلاک ہو گیا. اللہ پاک نے پانی کی موج کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو سمندر کے کنارے پھینک دو. تو پھر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ واقعی یہ مر گیا ہے، پھر اس کی ہلاکت کا یقین ہوا. اور کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں نا بنی اسرائیلی ایک بوڑھی عورت نا کام کرتی تھی، جیسے کرتی ہیں گھروں میں کام، بڑے لوگوں کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں. اس کے گھر میں بنی اسرائیلی ایک عورت کام کرتی تھی. تو فرعون نے کہا اس بنی اسرائیلی عورت سے کہ مجھ کو رب مان. یعنی کہ تینوں رب نہیں مننا، تینوں رب نہیں، ٹھیک ہے تیرے گھر کام کرنی ہے، رب وہی ہے سچا رب، اس کو مانوں گی، تجھ کو رب نہیں مانوں گی. فرعون نے کہا پھر پیسے نہیں ملنے، تم تنخواہ نہیں میں دینی. تنخواہ دے نہ دے رب نہیں تینوں مننا. ایک عورت نے اللہ کی توحید کے لیے پیسے چھوڑ دیے، تنخواہ چھوڑ دی. دیکھو پھر اللہ اپنے بندے کا مول پاتا ہے، قدر کرتا ہے. پھر جب فرعون ڈوبا ہے، مرا ہے، قبر میں غرق ہوا ہے، تو اللہ پاک نے حکم دیا پانی کو کہ اس کی لاش کو، وہ بوڑھی ادھر دوسری طرف کنارے پہ تھی، کھڑی تھی، اس فرعون کی لاش کو اس بوڑھی کے پاس لے جاؤ. پانی نے فرعون کی لاش کو اس بوڑھی کے پاس کر دیا. اور فرعون کی داڑھی میں نا بڑے بڑے قیمتی موتی لگے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا فرعون نے موتیوں نے ایسے پکڑ کے نا سارے موتی چھین لیے، قیمتی لاکھوں کروڑوں کے موتی. اللہ پاک نے اپنی توحید کی برکت سے اس بوڑھی کو کیا کر دیا، مالا مال کر دیا. اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے توحید والوں کو، اللہ قدر کرتا ہے. اس لیے میں آپ کو بار بار بھائیوں کہہ رہا ہوں، اس قرآن کو نہ چھوڑنا. آپ اس سے جڑ گئے ہو، اس سے جدا نہ ہونا، بہت بڑا نقصان ہوگا. یا تو جڑے ہی نہ آدمی قرآن سے، جڑ جائے پھر نہ ٹوٹے. یاد رکھنا پھر یاری پکی رہے. جڑ کے کہیں چلے گئے ہمارے ساتھ، کئی آتے ہی نہیں، کبھی آتے ہیں 8 دن کے بعد آگے 10 دن کے. اور کام بڑے ضروری ہیں، کام یہی ضروری ہے، اس سے بڑا اور کام ہے ہی نہیں. یہ کام جب شہر میں تم لوگ بس پھر کوئی گزر نہیں ہے. وہ بیماری کو، پریشانی کو، اسپتال یہ زیادہ ہے. باقی اور جی بیوی میں بچوں کے ساتھ تھا جی، دوست آئے تھے، مہمان آئے تھے، پتا یہ کوئی ادھر نہیں ہے. قرآن کا پیلا وجہ نہ کرنا، پریشانی کر جاتے ہیں کہ آئے گئے چلے گئے. وہ اللہ ہی نے بگا دیا ان کو، وہ قرآن کے قابل ہی نہیں تھے. یہ قرآن والی نعمت ہر کو نہیں ملتی، یہ اس کو ملتی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. یاد رکھنا. پھر رہی ہے دنیا، کئی کتابیں پڑھ رہے، کوئی رسالے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کر. یہ قرآن عظیم الشان کی نعمت ہے نا اللہ پاک کی، اور سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی وہ نعمت ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے تم کو عطا فرما دی. میرے بھائی اس کی قدر کرو.
دل سے جڑے رہے، وابستہ رہے قرآن سے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا میں بھی قدر کرے گا، آپ کی رکاوٹیں اللہ دور کرے گا، رستے کھول دے گا، پریشانی ہے رزق کی فراوانی کر دے گا انشاءاللہ۔ اسے خلوص ضروری ہے، اور جڑے رہو، وابستہ رہو اس کے ساتھ، بلا وجہ ناگا نہ ہو۔ بلا وجہ ناگا کر دیا پھر تو کام کو ترجیح دی، قرآن پہ، قرآن کو ترجیح دو۔ یہ جو ٹائم ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کا، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کرو، بس یہ قرآن کے نام ہے، قرآن کو دے دیا۔ یہ بیوی بچوں کا، کوئی کاروبار کا، کوئی 200، اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ بس قرآن کا ٹائم ہے، قرآن کو دے دیا، ارادے کر لو، پکی قسمیں کھا لو، بس یہ ٹائم قرآن کا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، بس وابستہ رہیں گے قرآن سے۔ پھر انشاءاللہ دیکھنا کچھ کر کے دکھاؤ، وہ بن کے دکھاؤ، ایویں نہیں میں کہا کرتا ہوں کہ میں ستا بھی رہا میرا بیاہ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہوں، وہ کرنا پڑتا ہے، بن کے دکھاؤ، بندی کر کے دکھاؤ، اس کو اتارو قرآن کا بندی لگو، اس کی محبت کی حضرت ہمارے حکم کو اتارو، پھر عمل کرو، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام قرآن کو ہی پڑھ کے عمل کر کے میں گھوڑوں کے پار گزر گئے تھے، پانی میں دریا میں میں گھوڑوں کے گزر گئے، حضرت عمر کے رکے پہ اللہ پاک نے دریا چلا دیا، زلزلہ آیا مدینے میں، حضرت عمر نے کوڑا مارا، ٹھہر جل میں کیوں ہلتی ہے تو، عمر تجھ میں انصاف نہیں کرتا، وہی ٹھہر گئی بھی۔ اب بھی زلزلے آتے ہیں، اب ہم اتنے مولوی اتنے پیر ہیں گدی نشین جنت کے ٹھیکیدار جو کہتے ہیں جنت ہمارے بغیر مل ہی نہیں سکتی، اب سارے اکٹھے ہو کے بھی زلزلہ نہیں روک سکتے، روکیں گے تو اور بڑھے گا زیادہ۔ بھائی قرآن سے بات بنے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، محبوب یہ کتاب ہم نے جو آپ کو دی ہے نازل، یہ کافی نہیں ان کو، یہی کافی ہے، ان کی دنیا بھی قرآن سے آباد ہوگی، آخرت بھی قرآن سے آباد ہوگی۔ جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ قرآن کے ساتھ۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس قرآن کے لیے، صحابہ کرام اللہ کے نبی نے خون پیش کیا ہے، جتنی پریشانیاں یہ قرآن کی وجہ سے آئی ہیں۔ جب تک نازل نہیں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کو صادق امین بڑا احترام کرتے، جب قرآن بیان کرنا شروع کیا کہ لگی انہوں نے، قرآن کی وجہ سے ساری رکاوٹیں پریشانیاں اللہ کے نبی کو صحابہ کرام کو برداشت کی ہیں، بڑی بڑی پریشانی ہے، بڑی بڑی قربانی، لیکن قرآن سے ذرہ برابر پیچھے ہم نے تو کی کچھ نہیں، ہم تو مفت بھی اللہ کا قرآن۔ میرے بھائی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہ قرآن کی، اس کی قدر پہلے تو یہی ہے کہ ناگا نہیں کرنا، پابندی کرنی ہے۔ جو حضرات اب 2 دن آئے 4 دن نہ آئے، ایسے ہمارے کئی ساتھی ہیں، ان کو پابندی کرنی چاہیے۔ جو آ رہے ہیں ان کو ذوق و شوق کے ساتھ قرآن سمجھنا چاہیے، دماغ کھول دو اس کے لیے، ذہن سینے کھول دو، کسی اور کی طرف نہ دھیان توجہ دے، سارے کا سارا سبق یاد کر جو ہوتا ہے یہ محفوظ کرو، اس کا معنی مفہوم، اور پھر گھر میں جا کے بار بار دہراؤ کہ ہم نے کیا سمجھا ہے، اپنے ساتھیوں کو سناؤ، گھر والوں کو سناؤ، جہاں ہمیں اللہ کے کلام میں آج یہ پڑھا ہے، آج یہ پڑھا ہے، آج یہ پڑھا ہے۔ دیکھو پھر اللہ پاک برکت اور رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت زیادہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا غافل ہیں۔ اللہ کی نشانی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نشانی میں غور فکر کر کے اس مالک کی پہچان کرنی چاہیے، اس کا احسان نصیب ہو۔ کتنی نشانی اللہ پاک کی، یا آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ زمین، شجر و حجر، پارو پر، کیڑے مکوڑے، چرندے پرندے درندے، حشرات الارض، 18,000 یہ کم و بیش مخلوق تو اللہ نے بنائی ہے۔ اپنے وجود میں آپ غور کرو کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، یہ آنکھیں، یہ ملتی ہیں آنکھیں بازار میں، منڈی میں، یہ ہاتھ پاؤں، یہ کارخانے بنتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کے وجود میں 360 جوڑ بنائے، 360 جوڑ، اگر اللہ انہیں بریک لا دے تو ہے کو بابا کھنگ شاہ کلیاں والی سرائن کو جو جھڑ کھول دے گا۔ 70 وشددنا اسرہم، ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ ان کی جگہ لوہے کے سپرنگ بھی ہوتے، وہ بھی 8-10 سال میں 10-20 کے ٹوٹ جاتے۔ 70 سال کا عرصہ ہو گیا، 80 سال پھر بھی یہ جوڑ کام کر رہے ہیں، یہ کس کا کرم ہے؟ سب نشانی ہے، غور کرو ان میں کتنی نشانی ہیں، لیکن اتنی نشانیوں کے باوجود پھر بھی لوگ کہتے ہیں میں لجپالا نے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہتے۔ صاحب لاؤ، اتنی نشانی اللہ پاک نے بنا دی،
پھر بھی لجپال آگے لڑ لگ پتا نہیں کون لجپال، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں ہے. عزتیں رکھنے والا کون ہے، شرمیں رکھنے والا کون ہے، خوشیاں عطا کرنے والا کون ہے. یاد رکھنا مسلمان، یہ کی دیکھنا اللہ لجپال ہے. لجپال کو بھی اکھاں دے، اللہ کے علاوہ کو لجپال ہے اکھاں کٹو رب دے بنائی ہوئی جا کہتا ہے. میں نے کئیوں کہا ہے ولی مدد، مولا علی مدد، مولا علی بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. وہ سارے ہی بڑے ہوں نے جی، اندازہ لگاؤ سبھی بڑے ہوں نے. ہاں ساری بڑے نے. اللہ بڑا ہے، اللہ تجھے آنکھیں دی ہیں، علی نے کیا دیا ہے؟ یہ میرے رب نے دیتی اکھاں کٹ. علی نو کہہ دے یہ کن میرے رب نے دیتے کٹ نہ علی نو کہہ، پھر پتہ لگے گا نا ساری بڑے نے، پتہ لگے کون بڑا ہے. یہ دانت میرے اللہ دی، ہاتھ میرے اللہ نے، ہر شے میرے اللہ تو، ایک وجود کا وال تک میرے اللہ تجھ کو دیا ہے. علی نے کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ تو بس بات کرے. نبی کے ذریعے اللہ پاک نے ہم کو یہ قرآن عطا فرمایا ہے، اور باقی جو بھی عطا فرمایا یہ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، نبی کے ذریعے عطا فرمایا ہے. باقی اور جو کچھ بھی عطا ہے وہ کس کی عطا ہے؟ ایک وجود کا وال تک کس نے دیا ہے؟ یہ عقیدے بنا ہو. نبیوں کو، ولیوں کو، ساری مخلوق کو عطا کرنے والا کون ہے؟ سب جھولیاں پھیلانے والے ہیں، جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے میرے بھائی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. بے شک بہت زیادہ لوگ ہماری آیتوں سے کیا ہے؟ غافل ہیں، توجہ دھیان نہیں کرتے ہماری آیتوں کی طرف، دیکھتے غور نہیں کرتے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. اور بتاتا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پھر اچھا ٹھکانہ دیا. اللہ پاک نے پھر بنی اسرائیل کو ملک شام میں بیت المقدس کے پاس آباد کر دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق دیا ہم نے ان کو پکیزہ چیزوں سے. بیت المقدس کی جو زمین ہے نا خطہ وہ بڑا شاداب خطہ ہے، پھل پھول، باغات، فصلیں، میوے، نہریں، چشمے جاری ہیں وہاں، وہ مراد ہے کہ رزق دیا ہم نے ان کو پکیزہ چیزوں سے. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، بس نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. بنی اسرائیل میں آپس میں اختلاف کیا ہے وہ علم آنے کے بعد، تورات آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے. لیکن نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے تھے، 72. وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. یہ نبی نے فرمایا. اب تو 73 فرقے، پتہ نہیں 73 سے زیادہ ایک فرقہ ہے، اس میں سے فرقہ پھر فرقہ پھر فرقہ، کتنے فرقے بن گئے؟ 73 سے بھی زیادہ بن گئے. اللہ نے فرمایا کلہم فی النار، سب فرقے جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا 73 میں سے. عرض کہ اللہ کے نبی من ہے یا رسول اللہ، وہ فرقہ اس کی علامت پہچان. فرمایا اس کی علامت یہ کہ ما انا علیہ واصحابی، جو فرقہ اس رستے پہ ہوگا جس رستے پہ میں ہوں، میرے صحابی ہیں، وہ فرقہ جنت میں ہوگی، سب جو ہے. اب ڈھونڈو اللہ کے نبی والا رستہ کون کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ والا رستہ کون سا؟ یہ قرآن ہے نبی والا رستہ. نبی کا رستہ کیا ہے؟ قرآن ہے. صحابہ کرام کا رستہ بھی قرآن ہے. قرآن والا رستہ نبی کا رستہ ہے، قرآن والا رستہ نبی کے صحابہ کا رستہ ہے. اللہ کے نبی نے بھی صحابہ کرام میں قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن پہ عمل کیا، قرآن کی تبلیغ کی، قرآن کی اشاعت کی. یہی رستہ ہے قرآن والا نبی کا بھی اور صحابہ کرام. اب دیکھ لو جو قرآن سے جڑے گا، قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، وہی جنت میں جائے گا. جو قرآن کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ گیا، جماعتوں میں بٹ گیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب جہنم میں جائے گا. تم خوش قسمت ہو بھائیو، خوش نصیب ہو، اللہ نے تم کو قرآن سے جوڑ دیا، قرآن سے وابستہ کر دیا. قرآن سمجھ رہے ہو، اللہ قرآن سمجھا رہا ہے تم کو، تو انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب کرتا. پہلے علم ہے پھر عمل ہے. علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے علم کے بغیر عمل بیکار ہے اور عمل کے بغیر علم بیکار ہے، لیکن پہلے علم کا نمبر ہے. پہلے علم ہوگا پھر عمل ہے، پھر عمل ہوگا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون.
بابو بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے اس چیز میں جس میں اختلاف کرتے تھے نا یہ بنی اس میں اللہ دن قیامت میں فیصلہ کرے گا. فیصلہ کیا ہوگا اللہ پاک کا دن قیامت کے اللہ سچوں کو سچا ثابت کرے گا, جھوٹوں کو جھوٹا ثابت کرے گا. سچوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا اور جھوٹوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, بس اگر ہے آپ شک میں اس چیز سے کو جو نازل کی یہ چیز ہم نے آپ کی طرف, بتائیے کہ محبوب اللہ کے نبی کو شک تو نہیں تھا قرآن میں, اگر بالفرض آپ کو قرآن میں شک ہے تو کیا کریں, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, پوچھو ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے, جو یہودی نصرانی محبوب آپ سے پہلے تورات انجیل کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھ کے پھر ہو گئے مسلمان. پڑھتے ان مسلمان یہودی و نصرانیوں سے پوچھو, وہ بتلائیں گے کہ تورات انجیل میں جس کتاب کی پیشن گوئی دی گئی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے, وہی اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ قرآن ہے. تورات انجیل میں جس کتاب کی پیشن گوئی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا قرآن ہے, وہ بتلائیں گے. لقد جاءك الحق من ربك, محبوب آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے, یہ حق ہے قرآن آ گیا, اب یہ حق ہے. فلا تکونن من الممترین, آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. جس طرح یہودی نصرانی بتا کہ مجھے قرآن میں شک کر رہے, آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور نہ ہو آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی. اللہ فتکون من الخاسرین, آپ کیا ہو جائیں گے پھر خاسرین میں. بالفرض اللہ کے نبی نے تکذیب نہیں کی, نہ کر سکتے تھے اللہ کے نبی تکذیب. اگر بالفرض آپ نے بھی تکذیب کی قرآن کی تو اب کیا ہو جائیں گے, فتکون من الخاسرین, آپ بھی خاسرین میں جو وہ خاسرین میں جو. تو بھائیو اس طرح نبی کو قرآن پر ایمان لانا اور قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے نبی کے لیے, اسی طرح نبی کی امت کو بھی قرآن پہ ایمان لانا, قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے. سب کو قرآن پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور قرآن پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. میرے بھائیو قرآن آگے ہے, قرآن امام سمجھو, امام ہے, پیشوا ہے, باقی سب قرآن کے پیچھے ہے. قرآن کی اتباع کرنی پڑے, نبی بھی قرآن کے پیچھے ہے, حدیث قرآن کے پیچھے ہے, صحابی تابعی تبع تابعی امام فقہ سب کتابیں مولوی اس کے پیچھے ہیں, قرآن کے پیچھے ہے, قرآن سب کے آگے ہے. انہ لقول الفصل, قرآن قول فصل ہے, فیصلہ کن بات ہے, آخری بات ہے, حتمی بات ہے. جہاں قرآن آ جائے سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر کوئی بات نہیں چلتی جہاں قرآن آ جائے. انہ لقرآن کریم, یہ قرآن ایویں کتاب ہے, یہ عزت والی کتاب ہے. لم یجعل لہ عوجا, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, قرآن سب کو سمجھاتا ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک, بے شک بولو جن پہ ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ. محبوب جن پہ تیرے رب کا کلمہ, یعنی جن کے دلوں پہ اللہ نے کیا لگا دی, مور لگا دی, اوپر شرک کے ٹھپے لگا دیے گمراہی کے. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتہم کل آیا, اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے, ہر دلیل آ جائے, پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. حتی یروا العذاب العلیم, یہاں تک کہ دیکھیں وہ دردناک عذاب کو. موت کے وقت عذاب کو جب دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے, جہنم کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے. لیکن وہ ایمان کا وقت نہیں ہوگا, وہ تو موت کا وقت ہے. ایمان موت سے پہلے قبول ہوتا ہے اللہ کے دربار میں, لیکن جو ایمان موت کے وقت, موت کے عذاب کے وقت ایمان ہے, اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, پار کر دیا ہم نے, سبحان اللہ. عقیدے بڑا مسلمانوں, تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کو بھی اللہ پار کر رہا ہے پانی سے, کیوں بھی کیا کہ نا, ہارون نبی کو اللہ پار کر رہا ہے, ان کی امت کو, تو پھر ہم کو پانیوں میں سے کون پار کرتا ہے, کون پار کرتا ہے, مصیبتوں پریشانیوں میں سے کون بچاتا ہے. اور اب یہ جہاز چل رہے ہیں پانی کے اندر, بحری جہاز, ان کو کون چلاتا ہے, ہوائی جہازوں کو کون چلاتا ہے, ٹرینوں گاڑیوں کو, بسوں گاڑیوں کو کون چلاتا ہے. اگر اللہ نہ چلائے, اللہ کا حکم آ جائے تو بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں.
یہ ہوائی جہاز کے اوپر سے کلا بازی کھاتے جاتے، ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں، بسیں الٹ جاتی ہیں، گاڑیاں الٹ جاتی ہیں جب اللہ کا حکم نہ ہو تو ہر چیز پہ ذرے ذرے پہ ان الحکم الا للہ، کس کا حکم چل رہا ہے؟ یہ کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اس میں کسی نبی ولی پیر فقیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ اللہ پاک کسی کو مشورہ دیتا ہے، نہ کوئی یاد لیتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے اپنے حکم سے کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یاد اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتبہ ان کا پیچھا کیا ان کا، فرعون نے اس کے لشکر نے پکیے مادبہ ظلم کی غرض سے اور زیادتی کی غرض سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا فرعون کو غرق ہونے لگا، قال آمن کا اسے ایمان لائے بے شک لا الہ نہیں کوئی الہ الا الذی، مگر وہ الہ ہے کہ آمنت ایمان لائے اس پہ بنو اسرائیل، اور وہ انا من میں مسلمانوں سے ہیں۔ قال انا آپ ایمان لایا ہے، وقد عصیت کی نافرمانی کی تو نے پہلے سے، وکنت من المستضعف ساتھ کرنے والوں سے، فالیوم ننجیک کا، بس آج کے دن بچا لیں گے ہم تیرے بدن کو، لتکون تاکہ ہو جائے تو واسو سے کل پر تیرے پیچھے آیا ایک نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت زیادہ لوگوں سے لوگ ہماری آیتوں سے البتہ غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، البتہ تاکہ ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، وہ صدقین اچھا ٹھکانہ، ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات، موسیٰ نے رزق دیا، ہارون نبی نے، اللہ تعالیٰ رزق ان کو کس نے دیا ہے؟ لفظ سے اللہ پاک کی توفیق نہیں دی، لفظ وہ ڈنڈی مارے بھائی ماری جائے، جب اندر ہی کسی کا بھائی مان تو کیا بیان کرے گا قرآن کو؟ لفظ میں اللہ پاک کی وحدانی، اللہ پاک کی توحید دکھ رہی ہے۔ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پر نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، بے رب آپ کا فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرے گا درمیان ان کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس پر ہم اختلاف کرتے تھے۔ این کنتا، پس اگر ہے آپ شک میں اس چیز سے، انزلنا نازل کی ہم نے طرف آپ کی، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل، پس پوچھیں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، محبوب آ گئے آپ کے پاس حق، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں جو کچھ بھی اللہ رسول کے والناس وہ کیا ہے؟ حق ہے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے، کیا یہ حق ہے قرآن، اللہ کہہ رہا ہے لقد جاءک الحق من ربک، البتہ آ گئے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، بس نہ ہو آپ شک کرنے والوں سے، فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ہو آپ ان لوگوں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، فتکون من الخاسرین، پھر ہو جائیں گے آپ خاسرین سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو گئے ان پہ تیرے رب کا کلمہ، تو پھر وہ لا یؤمنون، ایمان، نبیوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، یہ ہے نا تبلیغیں، نصیحتیں، واضح بہت دل لایا، زور لایا ان کو ہدایت مل جائے، لیکن بھائیو ہدایت اس کو ملی ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے جو اللہ کو منظور ہوا، جو اللہ کو منظور نہیں ہوا تو نبیوں کی تبلیغ و بعضوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کو یاد رکھنا۔ ابو جہل کو تھوڑی تبلیغ کی، ابو لہب سرداران قریش مر گئے، وہی ایمان کو کیا۔ ولو جاءتہم، اور اگر آئے ان کے پاس کل آیت، ہر نشانی، حتی یرا کل عذاب، نہیں مان لائیں گے وہ، حتی یرا کل عذاب، یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب کو، پھر ہی مان لائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق سے بیٹھے رہی۔ اچھا بھائی اتوار کو الحمدللہ ہمارا یہ پارا پورا ہوگا 11واں، تو اتوار کو ہی نا پروگرام ہے نہانے کا، ساتھیوں کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے سال بھی 2-3 دن ہم میاں صاحب کے فارم پہ گئے تھے نہانے کے، ہماری بس نا اس لیے ہم جاتے ہیں تاکہ ہم میں زیادہ محبت ساتھیوں میں پیدا ہو، لگاؤ انس پیدا ہو، جتنی آپس میں محبت ہوگی پیار ہوگا نا اتنے اللہ قرآن سے ہم کو دے گا، یاد رکھنا، تاکہ محبت ہو، ایک پیار ہو۔ جی وہاں ہم پچھلے سال بھی گئے تھے نہانے کے، وہ بہت بنا ہوا ہے اور کھانا وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہاں، پچھلے سال بھی گئے، اس دفعہ یہ پروگرام بنایا ہے اتوار کو، جو اتوار آ رہا ہے اس کے لیے ساتھی سب تیار ہیں بھائی، اتوار چھٹی ہوتی ہے، جس نے کرنا ہے نا سچا وعدہ کرنا ہے، جی پورا پکا وعدہ کر کے تو جانا پڑنا ہے، جنہیں نہیں جانا وہ بھی ہمیں جیسے گاڑی وغیرہ کا پھر ہم نے انتظام کرنا ہے وہاں، تو اس کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے بھائی؟ یہ کوئی تیار ہے بس، تو باقی تو سارے ہاتھ کرو یار، میں کہہ رہا ہوں کوئی تو میری بات مان لے ہوگا ماشاء اللہ تبارک صاحب، اتوار کو اچھا شادی
جی ہاں جی بابا جی ماشاء اللہ ہاں بابا جی میاں تھی ماشاء اللہ میاں جی نہیں چلنا ہے دیکھو سارے ساتھی جا رہے ہیں 12 بجے جانا اتنے نماز پڑھا ہے نہ آ کے اتنے بس تھوڑا کچھ ہی کر کے بس اتنے لوگ مری جاندے ہیں جی ساری یہی مری ہے جو ٹھیک ہے پھر سارے ساتھی ماشاء اللہ تیار ہے اتوار کو تو وقت نکالنے کوئی مس نہ ہو یار ہے جی 12-1 بجے جائیں گے نماز وہاں پڑھیں گے روز بھی جائیں گے کوئی سارے ساتھی تیار ہے نا ماشاء اللہ کوئی آدمی مس نہ ہو تو اس سے آپ میں ذوق و شوق پیار محبت آپ لوگوں میں بڑھے گی تو جتنا پیار ذوق ہوگا آپ میں اکٹھے ہوں گے جی اتنے انشاءاللہ قرآن کے ساتھ اللہ آپ کو جوڑے گا ٹھیک ہے اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے کھانا پیار ہے تو